السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ انسانی زندگی میں پائے جانے والے 3 کام ایسے ہیں جن سے ہر مسلمان کا واسطہ پڑتا ہے۔ ان کے اثرات چونکہ سیدھے سوسائٹی پر پڑتے ہیں، اس لیے شریعت میں ان کو جتنی جلدی ہو سکے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تو ان کے جواب میں ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، ان 3 کام کو جلدی انجام دینا۔ پہلا، نماز کا وقت ہو تو اسے جلدی ادا کرنا۔ دوسرا، اولاد بالغ ہو جائے اور جوڑ کا رشتہ مل جائے تو نکاح میں دیری مت کرنا۔ تیسرا، میت کو جلدی دفنانا۔ لیکن افسوس ہے کہ ان 3 کاموں کے بارے میں ہماری سوسائٹی بہت ہی زیادہ غفلت کا شکار ہے۔ پہلا حکم نماز کا۔ نماز کا وقت ہو جائے تو اسے جلدی ادا کرنا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نماز میں دیر تو درکنار، یہ تو بہت دور کی بات ہے، ان گنت مسلمان ہمارے سماج میں ایسے ہیں جو نماز سے محروم ہیں۔ نماز کے سلسلے میں مسلمانوں کی 5 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، یا پھر یوں کہیے کہ مسلمانوں کی 5 کیٹیگری ہے جن کو ہم نماز سے جوڑ کر دیکھیں تو پہلی، وہ خوش نصیب جو 5 وقت کی نماز کی ادائیگی بالکل سمے پر کرتے ہیں۔ دوسرا، وہ حضرت ہے جو اپنی حاضری صرف جمعہ کو ہی لگاتے ہیں، پھر ہفتہ بھر مسجد کی شکل بھی دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جو رمضان میں بڑے پابند ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند دکھتا ہے تو عید کے چاند کے ساتھ وہ اس طرح غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اور 5ویں وہ لوگ ہیں جو بڑے ہی بدقسمت ہے اور صرف عید اور بقرعید کی نماز کو ہی اپنے لائق سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح میں دیری کرنا۔ اب ان کے نکاح میں دیری کرنا شریعت کی نظر میں برا کام ہے۔ ہماری سوسائٹی میں نکاح میں اتنی مشکل پیدا کر دی گئی ہے کہ مبارک عمل مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مرد اور عورت کا میل ملاپ سوسائٹی کا چلن بن گیا ہے۔ نکاح کے جلدی میں اس حکم کو عملی جامہ پہنانے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اور دہیج پرتھا جتنی جلدی ہو سکے ختم کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، جس سے لڑکیوں کو بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ میں لڑکیوں کے والدین کو بھی۔ نکاح میں دیری کرنے کی وجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ لڑکا ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوتا۔ بہت بار دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکے کی صرف یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پہلے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تو ہی نکاح کرے گا گھر میں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ کئی بار گھر میں نئی نویلی دلہن کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اور بہت بار ایسا بھی ہوا ہے کہ شادی کے بعد چلتا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور فیکٹریوں میں تالے پڑ گئے۔ جب گھر میں میت ہو تو دفن کرنے میں جلدی کرنا۔ تیسرا حکم، جب گھر میں میت ہو تو دفن کرنے میں جلدی کرنا۔ ہماری سوسائٹی اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ سستی برتتی ہے۔ ہماری سوسائٹی۔ تیسرا حکم، جب گھر میں میت ہو تو دفن کرنے میں جلدی کرنا۔ ہماری سوسائٹی اس سلسلے میں بھی بہت ہی زیادتی کرتی ہے۔ مردے کو ایک لمبے وقت تک رکھا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ فلاں رشتہ دار باہر ملک سے آ رہے ہیں، حالانکہ جہاں یہ مردے پر ظلم ہے وہیں میت کے گھر والوں پر بھی ظلم ہے۔ ظاہر ہے کہ میت کی تدفین گھر تک یا گھر والوں کو کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، ان کے علاوہ ان کا غم بھی دفن تک نہیں کم۔ تیسرا حکم ہے تیسرا حکم ہے جب گھر میں میت ہو تو دفن کرنے میں جلدی کرنا۔ لیکن اس کا الٹا ہی ہمارے سماج میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی میت ہے،
گھر میں کوئی مر گیا ہے تو اس پر ایک ظلم یہ ہوتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ سمے تک رکھا جاتا ہے، اور وجہ ہوتی ہے کہ ابھی فلانا رشتہ دار نہیں آیا، ابھی فلانا رشتہ دار بہت دور ہے، وہاں سے آنے میں سمے لگے گا، ابھی اس کی بہن نہیں آئی، ابھی اس کا بھائی نہیں آیا، ابھی یہ نہیں آیا، ابھی وہ نہیں آیا۔ یہ سب بہانے بناتے بناتے اس میت کو کئی گھنٹوں تک ایسے ہی رکھا جاتا ہے۔ دوستو جان لو یہ ظلم ہے ان لوگوں پر جو لوگ اس میت کے دفنانے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ وہ اپنا کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، اور ان کے گھر والوں پر بھی، کیونکہ جب تک اس کو نہیں دفنائیں گے وہ بھی اپنا غم کو نہیں دفنا پائیں گے۔ دوستو جتنی جلدی ہو سکے ان تینوں کاموں کو اللہ کے نام پر جلدی سے جلد کرنا شروع کر دو۔